اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ٹی وی کا نیا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں سید تقی حسین بخاری شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو بھی، آپ کی ٹیم کو بھی، اور آپ کے جتنے لسنر اور ناظرین ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی راجہ صاحب۔ شاہ صاحب، آج کی کیا برننگ نیوز لے کر آ رہے ہیں ڈنمارک کی؟ جی، ڈنمارک کی 3 برننگ نیوز ہیں اور کچھ لوکل نیوز بھی ہیں، لیکن 3 برننگ نیوز ہیں، وہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایز یوزول جو ہم موسم کا اور تھوڑا سا بیماریوں کا بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بیماریاں بھی جو ہیں یہ بھی برننگ نیوز میں آتی ہیں۔ تو راجہ صاحب، موسم تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری رات بارش ہوئی، اس دن کو بھی بارش ہوتی رہی ہے، ابھی کوئی تھوڑی سی بارش تھمی ہے۔ اس سے موسم میں لوگوں کو کافی بیماریاں لگ رہی ہیں۔ اب پولیو بیماری جو تھی یہ پاکستان اور افغانستان میں بہت زیادہ تھی، پولیو کی بیماری بچوں میں۔ اب یہ جو ہے وہ یورپ میں بھی آ گئی ہے۔ ہمارے ڈنمارک میں تو خیر وہ پولیو کے ویکسین جو ہے وہ ہر بچے کو لگایا جاتا ہے، یہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ویکسین لگواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جرمنی کے بہت سارے شہروں میں، ہیمبرگ اور فرینکفرٹ اور اس طرح کے 5-6 شہروں کے اندر جو پانی پینے کا پانی ہے اسپیلر اس کے اندر، اسپیلر بینڈ کے اندر جو پانی ہے اس کے اندر انہوں نے پولیو کے جراثیم پائے ہیں۔ اسی طریقے سے رومانیہ اور دوسرے ممالک کے اندر بھی بہت زیادہ جو پولیو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہوگی پولیو کی جو تھی بیماریاں۔ اور احتیاطاً آپ کو یہ کہیں کہ موسم جو ہے وہ سرد اور گرم ہو رہا ہے۔ اب دن بدن جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیمپریچر ہائی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ٹیمپریچر جو تھا وہ 5, 6, 7 تک گیا گرم۔ تو اسی طریقے سے مائنس بھی جا رہا ہے اور اپ بھی جا رہا ہے، جس سے بیماریاں جو ہیں جراثیم جو ہیں وہ زیادہ پھیل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جیسے آپ نے فرمایا تو ہم یہ بات کریں گے کہ ہم نے ہر دفعہ اوبر کی بات کی کہ اوبر ڈنمارک میں لیگل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ اوبر کی یہ جو ڈرائیور کمپنی ہے اس کی کلیمز ہیں، اور یہ اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے 2017 سے ہم کوپنہیگن میں کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈینش لا کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم باقاعدہ جو ہے اوبر کے، انہوں نے کہا کہ پچھلے سال 6 لاکھ تقریباً جو پیسنجرز ہیں وہ اوبر کے ہم نے چلائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈینش ٹیکسی ہے ڈرائیور، اور اس کے اوپر اوبر کا بھی جو ہے وہ باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے، کرسٹر میک سامنے بھی لکھا ہوا ہے اور سائڈ پہ بھی ڈرائیور اور اوبر۔ تو یہ جو لیڈی جا رہی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو دروازہ کھول کے جا رہی ہے یہ اوبر کی ہو، تو یہ ہم 100% نہیں کہہ سکتے۔ جب اوبر چل رہی ہے، اوبر کے اتنے گاہک بھی پچھلے سال آئے ہیں، تو کسی کو کیا مسئلہ ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اوبر ڈرائیور چلائے یا کوئی بھی چلائے، اوبر چل رہی ہے۔ جی، اور اس لیے کیونکہ یہ قانون ایسا بن چکا ہے کہ جس کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو تھا اوبر کا۔ اب ہم دوسری برننگ نیوز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امریکن بچی جو 9 سال کی عمر میں ڈنمارک میں آئی، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کافی عرصہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی۔ اب اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ بے شک اس کے ماں باپ ڈنمارک میں رہ رہے ہیں اور وہ امریکنز ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ ڈنمارک چھوڑنا پڑے گا۔ وجہ اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ انہوں نے وہی بتائی ہیں جو کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہیں ایک فیصلہ لے لیتے ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ میرا وہاں پہ کیا فیوچر ہوگا امریکہ کے اندر، میں واپس جاؤں گی، میں تو ڈینش زبان میں نے سیکھی ہے، میں نے ساری اتنے میرے دوست ہو گئے، میرا اب میں 18 سال کی ہوگی، میرا تو فیوچر ہی ڈنمارک کے اندر ہے، تو مجھے کیوں وہاں بھیجا جا رہا ہے واپس۔
تو اب جو ہے وہ ای لرننگ پہلے تو اس کو آبویسٹ کر دیا گیا کہ نہیں تم اس ملک میں نہیں رہ سکتے، لیکن کیونکہ اب یہ کیس اوپر چلا گیا اور اخباروں میڈیا میں بھی آ گیا، پبلک نے بھی شور مچایا. کیا بچی یہ کمیون میں رہتی ہے، اسکول میں جا رہی ہے، یہ تو لوکل معاملہ ہے. جی، تو اب وہ مسئلہ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کوپن ہیگن میں بھی اپنا یہاں پارلیمنٹ تک چلا گیا. تو اب وہ دیکھیں گے کہ کیا اس کو ہم ملک سے باہر جانے سے روک سکتے ہیں یا نہیں. تو جو لوگ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈنمارک کے اندر جو ہے لاز وہ چینج نہیں ہوتے، تو یہ ان کو ایک ویلکم کلیپ جس کو تاڑی کہتے ہیں وہ ہم مار کے بتا رہے ہیں کہ اس بچی کو جس کو انہوں نے اویز کر دیا تھا ملک سے، اس کو ابھی انہوں نے رکھ کے کہا کہ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے، اس کا دوبارہ جو ہے وہ اس لا کو ہم چینج کریں گے. دونوں چیزیں قانون کے مطابق ہے نا. جی، تو قانون کے اوپر اگر آپ کی پیچھے عوام ہے، آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ اور کمیون آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو پھر آپ کے لیے ایزی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں جو بس نعرہ پاکستان مارتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا، کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے جو بچے یہاں سے ڈپورٹ ہوئے یا جو جن عورتوں کو ابھی تک یہاں کے پرماننٹ ویزے نہیں مل سکے یا جو یہاں پہ باقاعدہ ٹیکس پیئر ہیں اور اب تک ان کو نیشنلٹیز نہیں ملی، کیا وہ اس جیسے یہ لوگ کیمپ کر رہے ہیں، کیا ہماری آرگنائزیشن جو ہیں کے مطابق ہو رہا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ لوکل سوسائٹیاں کچھ نہیں کر رہی؟ بالکل کچھ نہیں کر رہی جی، اس لیے تو ہم روز بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب میں آپ کو تیسری برننگ نیوز یہ دیتا ہوں کہ ڈینس فلکے پارٹی کی جو پیا کھیس کو ہے، جو پہلے جس نے ڈینس فلکے پارٹی کی بنیاد رکھی، لیڈر رہی ہیں اور لیڈر رہی ہیں، ہاں جی، اسپیکر بھی رہی ہیں، انہوں نے آج ایلبرٹ سلون کمیون جس کے اندر میں رہ رہا ہوں، ایلبرٹ سلون کمیون کے اوپر ایک بہت بڑا انہوں نے ایک سوالیہ نشان کر دیا ہے اور کہا کہ یہ کیسی کمیون ہے کہ جس سے سوال کیا جائے تو وہ اس کو جواب دینا پسند نہیں کرتے، اور یہ ڈیموکریسی میں نہیں ہوتا. یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. یعنی کہ میری کمیون کو، ایلبرٹ سلون کمیون کو، یہ اخبار کی خبر ہے، میں نے آپ کو بھیج دی ہے. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو میں نے اپنے ایک پاکستانی بھائی کو بھی، یہاں پہ کونسلرز ہیں، ان کو بھی میں نے بھیج دیا ہے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ جی اخبار کی خبر ہم نے نہیں پڑھی تو شاہ صاحب اپنے پاس سے بات کریں. لیکن ہر خبر جو میں یہاں بات کرتا ہوں اس کی پہلے جو اخباری خبر ہوتی ہے یا اس کی جو خبر آپ کو میں وہ کر دیتا ہوں. اس کے اندر مسئلہ کیا تھا؟ ایک 68 ایئرز ڈینش عورت جو تھی وہ بیمار تھی، ہینڈی کیپ تھی، ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس کو جو تھی ایک لوہے کی لفٹ چاہیے تھی اوپر نیچے آنے جانے کے لیے، تو وہ انہوں نے انکار کر دیا، بلا کے اس کو کہا کہ نہیں. پھر اس کو انہوں نے ایکٹیو کر دیا. آپ کو پتہ ہے ایکٹیو کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم کام پہ جاؤ. یہ اب وہ سارا تو وہ پھر جب اخباروں میں آیا مسئلہ جو ہے وہ فلکے تھنگ تک چلا گیا، تو اب انہوں نے اس کو لکھا کہ بھائی ایلبرٹ سلون کمیون کو کہ آپ اس کی بات کا جواب دیں، تو وہ جواب دینے کو تیار نہیں. تو اب یہ مسئلہ اتنا زیادہ چلا گیا ہے کہ اب پیا کھیس کو نے اب اس کے اوپر کافی لے دے کی اور اس کو بڑا سیریس اس نے کہا کہ یہ جو بوڑھے اور پینشنرز ہیں ان کے حقوق کے اوپر یہ ڈاکہ ہے. تو یہ تو بڑی سیاستدان جب بول پڑتے ہیں تو عموماً کمیونز میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نہ کی جاتی ہے. کوئی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ نہ ہی کرتے ہیں. لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین جو ہے، وہ انسانی ہمدردی کا ہے، اس کے اندر آپ انکار نہیں کر سکتے. اس کے اوپر بیٹھا کون ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں سب سے اوپر جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنی ہیلپ دینی ہے، کتنا ہم نے سپا کرنا ہے، یعنی کہ کتنا ہم نے پیسہ جو ہے اس کو سیو کرنا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ سیاستدان ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنے جو مختلف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، امبسمین ہوتے ہیں،
ان کو اختیار دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس طریقے سے یہ ریسٹرکشن کرنی ہے, اس جگہ اسکولوں میں اتنا پیسہ کم لگانا ہے, فلانی جگہ اتنا ہیلتھ پہ اتنا لگانا ہے, تو یہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. لیکن وہ کیونکہ جب دلچسپی نہیں لیتے, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دلچسپی نہیں لینی, تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ یہ حساب لگا لیں کہ ایک ڈینس فلکے پارٹی جس کے اندر اپنی پرابلم چل رہی ہے اس وقت, اس کے اندر بھی گروپ بازی ہو گئی ہے اور بڑی زبردست گروپ بازی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ کے لیے فائٹ کر, آپ کے لوگوں کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے لیے فائٹ کر رہی ہے اس مسئلے پر. جی سب کے لیے بالکل بالکل جی. میں پینشنر ہوں, پیا کھیسکو نے یہ مسئلہ اٹھایا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو میرے حقوق پہ ڈاکہ پڑا ہوا ہے یا کسی دوست کے اوپر یا کسی اور کے اوپر, تو وہ کل کو ان کو جواب دینا پڑے گا, اور ان کو ان چیزوں کو. تو شاہ صاحب کسی اپنے بندے کا بھی کوئی میسج آیا آپ کی طرف, کسی سیاستدان کا, کسی کونسلر کا, کسی لوکل سیاستدان کا؟ نہیں. کسی نے اس مسئلے پر آپ سے بات کی؟ نہیں, کسی نے نہیں کی. تو شاہ صاحب آپ نے ذکر کیا اوبر میں, تو ڈنمارک کے پڑوس میں ہی ایک ملک ہے سویڈن جو ہے, نیبر اپنا اسکینڈینیویا کا, تو وہاں بھی اوبر کا یہ مسئلہ چلا ہے. کسی نے جو ہے وہ پاکستانی نژاد کا نام آ رہا ہے کہ وہ یہاں سویڈن کا رہنے والا نہیں ہے, پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے, تو اس میں ملینز کا وہ فراڈ کیا, وہ کیس جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا. آپ کے پاس انفارمیشن ہے کوئی؟ یہ بس وہ جب کیس عدالت میں چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی خاموشی ہو جاتی ہے. جیسے یہاں کے آپ نے دیکھا تھا وہ سنجے شاہ جو تھا, جس کو یہ دبئی سے پکڑ کے لائے. سنجے شاہ کدھر گیا؟ وہ اپنا جیل میں بیٹھا ہوا ہے یہاں. تو لیکن یہ ہے کہ کوئی خبر نہیں ہے. نہیں, وہ ادھر اس کو سزا ہوئی ہے 12 سال, لیکن 12 سال میں اس نے 6 سال سزا کاٹے گا, کچھ پیسہ دے گا ویلفیئر کے لیے اور جان چھڑا کے چلا جائے گا, اور اربوں بلین. لوگ, آپ کا مطلب ہے کہ لوگ سزا کاٹ لیتے ہیں, چلے اسی مسئلے, کوئی مسئلہ نہیں, 5-6 سال, کوئی تکلیف کون سی ہوتی ہے, اور پیسے بچ جاتے ہیں. کوئی تکلیف نہیں. وہ تو ایک قسم کا, آپ اگر 6 ماہ کے بعد آپ کو کام مل جاتا ہے, اگر آپ قاتل نہیں, آپ کوئی ڈینجرس قیدی نہیں, تو آپ کو تو جس دن سزا ہوتی ہے, اگر آپ کو باہر دن کے وقت کہیں کام مل جاتا ہے, جاب مل جاتی ہے, تو آپ وہاں پہ جا کے جاب کریں اور واپس آ کے تو آپ رات کو جیل میں سو جائیں. تو یہ تو یہاں کام کر سکتے ہیں. جی بالکل, آپ کام کر سکتے ہیں. یہ تو شروع سے یہاں پہ قانون آ رہا ہے. اور شاہ صاحب اگر نا اپنا کیا نام ہے, کوئی شکیں وغیرہ بھی ہوں گی. اس کو کہتے ہیں, ایک ہوتی ہے لوگو فینسل, ایک ہوتی ہے اوپن فینسل. یہ جو اوپن فینسل میں جاتے ہیں نا, وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جو لوگو فینسل ہوتی ہے اس کے اندر خطرناک قسم کے ذہنی طور پہ مریض اور قاتل, اس قسم کے لڑاکے لوگ جو ہیں, ان کو وہ بند جیلوں کے اندر بھیجتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری جیلیں ہیں, فیون میں ہیں, یولینڈ میں ہیں. لیکن قیدیوں کے بھی تو حقوق ہیں نا. جی بالکل بالکل. وہاں ان سے کام لیا جاتا ہے, ان کے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پیسے ملیں گے. وہ مختلف فرموں کی پیکنگز یا ایسی کوئی نہ کوئی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں جس کے وہ کام کرتے ہیں, اپنے جیب خرچ کے لیے کام کرتے ہیں. اپنے جیب خرچ کے لیے. تو یہاں پہ قیدیوں کو جو ہے وہ آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ غالباً 80s کی بات ہے, 1980s کی. ایک پاکستانی پکڑا گیا ہے ایئرپورٹ کے اوپر. جب وہ پکڑا گیا تو اس کو انہوں نے لا کے یہاں پہ رکھا, تو ہمیں ایمبیسی کی طرف سے اطلاع ملی. اس وقت ہم لوگ بہت ایکٹیو تھے, تو اس کو ملنے چلے گئے, کیونکہ وہ آپ اب بھی ایکٹیو ہیں. تو اس کو ملنے کے گئے, تو وہ دن کو اس نے کالج جوائن کر لیا ڈینش زبان کے ساتھ. اس کو سزا ہوئی کافی لمبی, تو اس نے وہ کالج جوائن کر لیا. پھر اس نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملے تو پھر میں ایسا جرم کروں, تاکہ میں فری بغیر کسی کاسٹ کے میں یہاں پہ مجھے فری ایجوکیشن ملی ہے. اور وہ بندہ جو ہے, جب وہ رہا ہوا تو اس کے ساتھ ایک ڈینش لڑکی نے شادی کر لی باہر سے آ کے. مثلا وہ پریزن وغیرہ میں نہیں تھی, کوئی سوشل وغیرہ کا کام کرتی, تو اس سے شادی کر لی. تو ماشاءاللہ اس نے یہاں پہ باقاعدہ ڈگری حاصل کی اس ملک کے اندر. تو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے, فری تعلیم بھی دی جاتی ہے,
لیکن مسئلہ بچوں کو جو ہے جوانوں کو یا جیل میں جو ہے مجرم نہیں بنایا جاتا بلکہ ان کو سدھارا جاتا ہے، سہولیات بھی دی جاتی ہیں تاکہ اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھیں. جی، لیکن ہمارے بچوں کو جو سکھلایا جاتا ہے کہ اب آپ کا اپنے اپنے معاشرے کے اندر آپ کا کوئی مقام نہیں. ڈینش میں یہ نہیں ہے. ڈینش میں اگر لیکن آپ شاہ نے صاحب آپ صداقت، ساری باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن کس طرح ان کو آپ سے ان کی اصلاح کریں گے؟ گورنمنٹ جو ہے وہ کروڑوں کے ساتھ ملین کے ساتھ کمونوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے، سوشل کاموں کے لیے، لیکن یہ لوگ جو ہیں دیکھا جائے یا کیا جائے تو یہ پھر سیاست جو کرتے ہیں پھر اپنے اپنے ممالک کی کرتے ہیں، یہاں کی نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں لیکن بہت کم. دیکھیں جی وہ لوگ جو ہیں ساری دنیا بری نہیں ہے. ہم نے اس دن پچھلے پروگرام میں وہ پاکستانی جو تھا طاہر صدیقی اس کا ذکر کیا تھا. وہ پاکستانی بچہ یہاں کے پیدائشی ہے، تو دیکھ لیں کہ اس نے کتنا پیسہ کمایا اور اب وہ ٹریننگ دے رہا ہے بچوں کو کہ آپ آئیں لڑکیاں لڑکے 500 بندے اس تو کے. شاہ صاحب ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، گورنمنٹ لیول پہ بھی یا میڈیا کو بھی جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں بچے کس طرح انٹیگریٹ ہو رہے ہیں، کس طرح آپ کے معاشرے میں لوگوں کو کام دے رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو کام دے رہے ہیں، یا جو بھی بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں دوسروں کو کام دیتے ہیں، ان کی اپریشیٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو. جی سب میں ان کو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں بھی کچھ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو لوگوں کو کیا دیتے ہیں اس نے یہ شاہ صاحب دیکھیں ٹیکسی برانچ میں، بس میں آپ دیکھیں، آپ لوگ تو ٹرین کے ڈرائیور بھی بن رہے ہیں، سوشل سینٹرز میں آپ دیکھیں، آپ بجلی میں جا کے دیکھیں، جاب سینٹر پہ دیکھیں، تو آپ کو غیر ملکی بے شمار شاہ صاحب نظر آئیں گے. یہ لوگ تو ہمارا خیال کر رہے ہیں نا، ہم اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. یہ ڈینش سیاست میں کیوں نہیں حصہ لیتے؟ ڈینش کمیون کی سیاست میں نہیں حصہ لیتے؟ دیکھیں جی مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. عربی کل آئے ہیں اس ملک کے اندر، آج عربی جو ہے، ایرانی جو ہے، انڈین جو ہیں، وہ ٹاپ جابز پہ بیٹھے ہیں. ہمارے بچے بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. یہ انٹرنیشنل ریکروٹنگ آفس جو ہے، یہ جو جاب دیتا ہے فلوٹنگ یا کوئی باہر سے آتا ہے جس کا بھی ویزا نہیں لگتا ان کو ویزا، تو ان کا جو ڈائریکٹر ہے وہ عربی ہے. اور اسی طریقے سے جو بندے بڑے بڑے اعلیٰ ہمارے اپنے دو، ایک تو راجہ ہے جس کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، اب پتہ نہیں وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں یا کیا، وہ یہاں کے ہائی کورٹ کے جج تھے. میں بات کر رہا ہوں 90s کی. تو وہ ہمارے دوست ہی ہیں، بہت بڑے پیارے بھائی ہیں. ان کے وہ میرے خیال میں کزن کے بیٹے یا ان کے بھائی کے بیٹے تھے. بہت سارے لوگ اب گمنام ہیں جن کو لوگ جانتا ہی نہیں ہے کہ بڑی بڑی جگہوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جی یہاں پہ چند ایک لوگوں کو لے کے اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی یہ ڈینمارک کے لیے انہوں نے کام کیا تو یہ نہیں. پاکستان سوسائٹی جنہوں نے رکھی تھی جمعہ خان، آج کل اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، بہت ہی بیمار ہیں اور وہ اپلائی ہے. جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ایسے لوگوں کی بہت زیادہ خدمت ہے یہاں پہ. جو بھی کوئی بھی سوسائٹی ہو جو بھی غیر ملکیوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے لوکل کام کرتی ہے تو اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے. اور شاہ صاحب ایک تجربہ دیکھیں نا، آپ کا عمر کا ایک تجربہ ہے، آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، روز گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کل بہت بڑی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ہم خبر دے رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے جو ہے مجھے پتہ چلا کہ پرسنلی لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، لیکن وہ بھی ایک سیاسی میٹنگ ہے، لوکل میٹنگ ہے. تو اس میں بھی جو سیاست پر بات چیت کی جائے گی، کمیونٹس کی بات کی جائے گی، اس پر ڈسکشن بھی ہوگی. تو ڈیفینیٹ اس خبر نے تو میڈیا میں آنا ہے. جی دیکھیں جی ہم تو جو ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے ینگسٹرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آبسٹ ہوئے کوئی کام کرنا ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اپنے آبسٹ ہوئے جو ہیں اپنے کام والے کپڑے پہن لو. اگر آپ نے آبسٹ ہوئے پہننے ہیں کہ آپ نے سیاستدان بننا تو پھر آپ کو دوسرا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر کہیں جی کہ میں ساتھ اسٹڈی بھی کروں گا، ساتھ کام بھی کروں گا، میں ساتھ سیاست کو بھی ٹائم دوں گا، تو امپاسبل. سیاست جو ہے یہ بڑی ٹائم لیتی ہے اور بڑی ہارڈ ورک ہے. تو اس کے لیے اگر آپ نے کام کرنا ہے سیاست میں تو فیملی کا ٹائم دینا پڑتا ہے، بچوں کا ٹائم دینا پڑتا ہے، اپنے کافی ساری لوازمات کو جو چھوڑنا پڑتا ہے سیاست کرنی پڑے. سیاست شاہ صاحب ایک خدمت ہے.
شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں کے جو پالیٹیشین ہیں لوکل، وہ ہائی لیول کی بھی سیاست کرتے ہیں، پارٹی کے فورمین بھی ہیں. کل ان کا جی کوئی پروگرام تھا، میں نے دیکھا کہ انہوں نے کل یا پرسوں انہوں نے کیا، ایک ریڈیو چینل پہ پروگرام کیا، آپ کی نظروں سے گزرا ہو تو کیا پروگرام تھا؟ نہیں جی، میں آپ کے ساتھ ہی تھا، مجھے نہیں علم کہ انہوں نے کوئی، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں تو کچھ دنوں سے جو ہے وہ، کیونکہ میں نے ہمارے اپنے کچھ 2-3 یہاں ایلپسلون آگے پیچھے فوتگی ہوئی تھی، تو وہیں پہ مصروف تھے آپس میں. لوکل آپ مصروف تھے چھٹی والے دن. شاہ صاحب کیا بات ہے، صرف آپ بات جو کی رہی ہے غیر ملکیوں کی بات کروں گا، آپ کی اپنی کمیونٹی کی بات کروں گا، آپ کی کمیونٹی کی بات کروں گا، کہ وہ فری گرونے کی بات ہو رہی ہے، نہ ریڈیکل کی ہو رہی ہے، نہ سوشل ڈیموکریٹ کی ہو رہی ہے، نہ انہی سسٹم کی ہو رہی ہے، نہ کنزرویٹو کی بات ہو رہی ہے، نہ دوسری سیاسی جماعتوں کی بھی بات نہیں ہو رہی. اور ایک آج جو لوکل سوسائٹی بہت پاپولر ہے آج کل، جو ابھی تک وہ خبروں میں ہیں، جس کے چیئرمین ہیں میاں طارق جاوید صاحب، اور صدر ہیں جو رؤوف صاحب اس کے صدر ہیں، سپوکس مین جو ہیں وہ غالباً جو ہے وہ اپنا نام مجھے یاد آ جائے گا، نہیں میں بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاکر ہیں، اسی طرح بڑی ایکٹیو ہیں سیکرٹری جنرل، سیاستدان ہیں، اپنا کوپن ہیگن کی سیاست بھی کرتی ہیں، ممبر بھی رہی ہیں. تو یہ پارٹی ابھی تک خبروں میں ہے، باقی کوئی خبروں میں چیز ہمیں نظر نہیں آئی. دیکھیں جی، یہ خبروں میں تو اس وقت آئے گی، اب کل دیکھیں گے جب یہ ینگ آدمی جو ہیں جنہوں نے اب ہر ہفتے کچھ نہ کچھ پلیٹ فارم پہ آئے گا کہ بھائی اب میں فلانی کمیون سے کھڑا ہو رہا ہوں، میں فلانی جگہ سے کھڑا ہو رہا ہوں، اور جب پھر لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے. اور اچھا پھر کل کچھ آپ خبر دیں گے شاہ صاحب، بریکنگ نیوز کل جی کی؟ بالکل، ہم بریکنگ نیوز دیں گے، اور وہاں سے بیٹھ کے ہی بالکل جو ہماری خبریں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ بھی ہوں گی، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کیا. اور پھر ینگسٹرز کو یہ فرض ہے بتانا کہ دیکھو سیاست میں آپ کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بتانے کی کوشش کریں گے جی کہ مثلا یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا، یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا، قانون بدل نہیں سکتے، فلانی چیز ہے، امبسمین یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. شاہ صاحب آپ کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی ایسی باتیں کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ قانون تو قانون ہوتا ہے، بدلنے لگے تو سیاست جمہوریت بدلی کرتی ہے نا. دیکھیں جی، آپ نے قانون بدلانا ہے، آپ کے منہ میں زبان ہے، آپ کے دماغ کے اندر نالج ہے، تو آپ سخت سے سخت قانون کو بھی جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر کر سکتے ہیں. یہ آپ سسٹم کے سے طریقے سے جو قانون کے اندر ہے وہی طریقہ اپنایا جاتا ہے. جی بالکل، قانون کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے قوانین ہیں جو چینج ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک سائٹ پہ جو لوگ کہتے ہیں جی ایسی بات نہیں ہوتی، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنا جو تھوڑی سی ذہن پہ زور دیں اور سچائی کی طرف آئیں. کہ جب انگا اسٹوئبر نے لارس لیوکے اور آنس فور راسموسن کی حکومت میں، وینسٹرا کی حکومت میں انہوں نے اولیننگ جو تھے وہ قانون بنائے 100 سے زائد، 116 117. تو اس وقت کیا ہوا کہ ان کو ضرورت پڑ گئی لیبر کی، تو انہوں نے کیا کیا، یہ جو گرین کارڈ ہے اس کو اوپن کر دیا، اور گرین کارڈ کے ساتھ ان کی فیملیاں بھی یہاں پہ آ گئی. کوئی ہماری آرگنائزیشن بولی ہے نہیں، کیونکہ آرگنائزیشنز کو پتہ ہی نہیں ہم نے کس طریقے سے جا کے بات کرنی ہے. شاہ صاحب ہمارے ٹائم میں اجازت نہیں دے رہا، ہمارے پاس 1 منٹ ہے، اس میں آپ نے کلوز کرنا ہے. جی میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کل جو پلیٹ فارم آ رہا ہے آپ کے سامنے، جو ینگ آدمی آ رہا ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں. فیئر گرونے جو ہے یہ صرف شاہ صاحب سپورٹ سے مراد ہے ان کا آئین پڑھیں. سپورٹ تو ہم تو سب کو ہم سپورٹ کرتے پڑھیں ہیں، گے سب سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہماری کوئی فیوریٹ پارٹی نہیں ہے، ہم تو انفارمیشن دیتے ہیں. جی ہم انشاءاللہ ان کا آئین بھی پڑھیں گے، ان کو بتائیں گے کہ کیا کیا چیز ہے اور کیا کیا ہونے والا ہے. تو شاہ انشاءاللہ صاحب ان تعالی کے آئین پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. جی وہ پتہ ہے، لیکن جب تک کہ وہ خود اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس چیز کے اوپر ہمارے آئین پہ بات کریں، کیونکہ وہ تو ایک فلس ہے. کل کی وہ تو بریک، کل اوپن ہو جائے گی ہر چیز. ہاں جی، کل کافی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی شاہ صاحب انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جی ٹی وی آپ کے ساتھ ٹائم اپنا شیئر کیا. اگلے پروگرام کے ساتھ آپ دوبارہ حاضر ہوں گے.
اللہ حافظ جی، اللہ حافظ. ناظرین، یہ تھے سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب جو کہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. سامعین ناظرین، آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، جواب دینا چاہتے ہیں تو ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے. آپ پوری کھل کر بات کر سکتے ہیں، کھل کر روشنی ڈال سکتے ہیں. آپ بھی کمیونٹس کے لیے کام کریں، لوکل سوسائٹیوں کے لیے کام کریں، لوکل سیاسی جماعتوں میں جائیں، اسکول کی سیاست میں جائیں، کمیونٹس کی سیاست میں جائیں. تو یہ آپ نے سب نے مل جل کر کرنا، کسی اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے. کوئی کسی پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی خبر ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہمارے ساتھ شیئر کرے، ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو کسی پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے لیکن ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے. سامعین و ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں.